ہم حقدار ہیں ملک ہندوستان کے، ہم کرایہ دار نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنا جان مال وقت سب کچھ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے لگایا ہے، لیکن کمزوری ہماری ہے کہ ہم تعلیم کے اندر بھی پیچھے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایسا ہے کہ ہم نے بہت حکومت چاہے کس کی آئے، ہم نے کہا کہ بہت ساری سرکار سے مانگی کی، لیکن آج تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوئی۔ میں آپ کو یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمت نہ ہاریں، تعلیم کے اندر آگے بڑھ جائیں اور کہ اپنے حق کو مانگتے رہیں، وہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، ارے لوگ کیا دیں گے جو خود بھکاری ہو، لوگوں سے مال جمع کرتا ہو، وہ کیا مجھے اور آپ کو دان دے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے انسان سن لے، میں نے تجھے دھرتی کا نائب بنایا ہے اور اس ملک ہندوستان کی مٹی کو وہ فخر حاصل ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ودیشی ہے، یہ عرب سے آئے ہیں یا چاہے پڑوس کے ملک پاکستان سے آئے ہیں، میں کھل کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بھی اس ملک ہندوستان کو چنا ہے۔ کس نے؟ جو سب کا رب، جس کو کوئی بھگوان کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، سب نے الگ الگ نام دے دیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس ملک ہندوستان کو چنا۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلا انسان آدم کی شکل میں لوگوں نے سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، تاریخ کے اندر، اسکولوں کے اندر جو کتابوں میں الٹ سلٹ لکھ دیا کہ پہلے زمانے کے انسان کو کھانے نہیں ہوتا تھا، وہ بندر تھا، بعد میں انسان بن گیا۔ غلط بات ہے، یہ بات غلط ہے۔ حق ہم کو ہمارا اس وقت ملے گا جب میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں، مسلمان تو لاڑی والا، مسلمان تو گاڑی والا، مسلمان تو ہمارا نوکر نہیں۔ جیسے انسان کے چہرے میں دو آنکھیں ہیں، اس میں سے ایک آنکھ کو اندھی کر دیا جائے تو بتاؤ انسان کا چہرہ خوبصورت لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ تو کہا جیسے پورے مذہب ہے اور دوسرے سوسائٹی اور سماج کے لوگ ہیں، یہ ہندوستان کی ایک آنکھ ہے اور مسلمان دوسری آنکھ ہے۔ دونوں آنکھیں سے ہی سالم رہے گی، ہمارا ملک ہندوستان چمکے گا، دوڑے گا، آگے بڑھے گا۔ ورنہ وہ باطل ابھی گیا نہیں، وہ انگریز کی سازش سے آج بھی آ رہی ہے کہ وہ انگریز ہم کو آج بھی لڑانے پہ تلا ہوا ہے اور ہم کو آپس میں وہ بٹوارے کروانا چاہ رہا ہے۔ یہ تعصب پرستی کیوں ہو رہی ہے؟ جب ہم اپنی فائل لے کر جاتے ہیں، اپنا آیا تو اس کو بٹھایا، جیسے بات بتائی گئی نا کہ وہاں پر جو مین ہے، منترالیہ ہے، سنسد بھون ہے، میں نے بات گزشتہ دھرنے میں امبر میں بھی کہی، ہماری فائلوں کو لے کر یہاں ربطے نہ بنایا جائے، بلکہ یہ ہماری آواز ملک ہندوستان کے سنسد بھون وزیر اعظم تک پہنچنی چاہیے کہ ملک ہندوستان میں رہنے والے ہر باشندے کو اس کا حق ملنا چاہیے، وہ چاہے مسلم ہو، مراٹھا ہو، دلت ہو اور جو سماج کا دھنگر سماج کا ہو، ہر ایک کو عزت اور مقام اور مرتبہ ملنا چاہیے۔ میں خود کے حق کے معاملے کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے نبی نے، جو پوری دنیا کا نبی ہے، مسلمانوں کا نبی نے، محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ہم اپنا حق مانگنے نہیں آئے، بلکہ ہمارا حق تو ہم کو ملنا ہے، سب کے حق بھی ملنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ دوسروں کو حق دیا جائے اور مسلمان بزدل ہے، یہ صرف تھوڑے دیر کے لیے یہاں آئے گا نہیں۔ ہمارے پاس ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا جگر بھی ہے۔ ایک جنگل کے اندر ایک شیر آتا ہے، 18 سال کا نوجوان شیر کے جبڑے کو بھی پھاڑ دیتا ہے، لیکن یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ملک ہندوستان میں فساد نہیں ہونا چاہیے، دنگا نہیں ہونا چاہیے، کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کہا کسی کی بیٹی کی چادر کھینچنے والے نہیں۔ ہمارے نبی نے پیغام دیا کسی بھی سماج کی بیٹی ہو، اگر وہ بے پردہ ہے، اس کے سر پہ اوڑھنی نہیں، چادر نہیں، مسلمان ہے، نبی کا امتی ہے، اپنا رومال اس کو دے دو، حیا کی چادر اس کو دے دو، یہ نہیں کہ کسی کی بیٹی ہے۔ آج کچھ قومیں مسلم کالجوں کے اندر مسلم لڑکیوں کو کیسے اغوا کیا جائے، آئے دن یہ فسادات کروائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو جذبات میں لانے کے لیے اور ہندو مسلم اور دوسری قوموں کو لڑانے کے لیے، لیکن سب چوکنا ہو جائے، خبردار ہو جائیں۔ ہم کو کہا کہ جذبات میں نہیں آنا ہے، ہم کو سنبھل کے کام کرنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، عقل مند ہونا ہے اور اپنے حق کا بھی مطالبہ کرنا ہے اور تعلیم میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں اب ہم ریزرویشن مانگ رہے ہیں، پھر 5ویں 7ویں 8ویں 9ویں پڑھ لی، بولے ہم کو نوکری نہیں ملتی، چلو آپ کی پڑھائی بیکار نہیں جائے گی۔
آپ کی تعلیم بیکار نہیں جائیں گی. آپ پڑھ لو, چاہے ملے نہ ملے, ملنا ہوگی تو مل کے رہیں گی, نہیں ملیں گی تو کم سے کم آپ شان سے جی سکو گے. ورنہ آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا, آپ کو اورنگ آباد جانا ہے, آپ جعفر آباد کے کہاں بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہو. جب تعلیم کے میدان میں آپ آگے نہیں ہوں گے, اور لاری اور گاڑی ہی کو, اور بچہ جب پیدا ہوا جانوروں کے پیچھے اس کو لگا دیا. مسلمانوں, یہ پیغام آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں, ایجوکیشن میں آگے بڑھو, ڈاکٹر بنو, ماسٹر بنو, انجینئر بنو, وکیل بنو, بن سکتے ہیں, کوئی مشکل بات نہیں ہے. جب ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے اور ہمارے اندر ٹھوس تعلیم ہوگی تو ہمارا حق ہم کو مل کر رہے گا. اور ہم پڑھنے میں پیچھے ہوں گے, کچے ہوں گے, تو لوگ ہم کو ایسے ہی سمجھ کے پھینک کے کہاں کام پورتا استعمال کریں گے. تو ہماری فائدوں کو نیچے نہ ڈالا جائے بلکہ اس کو اوپر تک کے پہنچایا جائے. یہ میسج جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم جذباتی قوم نہیں ہے, ہم سمجھدار قوم ہیں. ہم دوسروں کے لیے حق کو پامال کرنے والی قوم نہیں ہے. ہم کو کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم ہر ایک کو اس کا حق دینے کے لیے بھی ہماری طرف سے کوئی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جو ہمارا حق ہے, ریزرویشن ہم کو ملنا چاہیے. یہ ہمارے علماء, جمعیت علماء ہند کا ایک میسج پوری امت کے لیے ہے کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں. کوئی کتنا ہم کو لڑانے کی کوشش کرے, ہم اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں گے. ہوتا ہے لوگوں کی غلط پالیسیاں ہیں, اس کو کیسے لڑایا جائے. ایک نام کا شوشہ چھوڑ دیا, پورے مسلمانوں کو بدنام کر دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے, داڑھی ٹوپی والا ایسا ہوتا ہے. حالانکہ مسلمان تو وہ ہے جس نے اس ملک ہندوستان کو خوبصورت بنایا. تاج محل ہمارا ہے, قطب مینار ہمارا ہے, لال قلعہ ہمارا ہے, اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی لے لو. اگر آپ مطالعہ کرو گے اور جب باہر نکلو گے آپ کو پتا چلے گا, ارے اے پی جے عبد الکلام جس نے میزائل دوسری کہاں کے ملکوں سے لڑنے کے لیے جو دیا وہ مسلمان ہیں. مسلمان کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس ملک ہندوستان میں مسلمان ودیشی نہیں ہیں. میرا پیغام جہاں تک بھی پہنچے کان کھول کے سن لو, مسلمان ودیشی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اللہ نے سب سے پہلا انسان آدم کی شکل میں ہندوستان میں بھیجا. کہاں بھیجا؟ امریکہ میں نہیں, پاکستان میں نہیں, اور کوئی دوسرے شہر میں نہیں, ہندوستان میں آئے ہیں. کون؟ ارے بولو, جو سب کے بعد پوری دنیا میں جتنے انسان آئیں گے. قرآن میں اس کا تعارف ہے, یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, شعوبا و قبائل لتعارفوا. اللہ نے قرآن میں میسج دیا, اور ہمارے لوگ کہتے بھی اتنی بات نہیں. آپ قرآن کی بھی اسٹڈی کرو. میرے ہندو بھائی جو آئے ہیں میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں, جو بھی مجمع میں بیٹھے میری بات سن رہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایسے ہی اگر ہمارے ملک ہندوستان میں ایک دوسرے کی خوشی, ایک دوسرے کے غم, ایک دوسرے کے درد میں ہم شریک رہیں گے, ہمارا ملک ہندوستان پھر کبھی کسی کا غلام نہیں بنے گا. اور کہا اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو دوسری چھوٹی موٹی قومیں ہمارے اوپر حکومت کریں گی جیسے انگریز نے کیا تھا. اس لیے شاعر نے کہا حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے جہاں کو اپنے ساتھ لے کے چلو. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہاں, سب کا ساتھ, سب کا وکاس. کوئی پارٹی ہو, مجھے کسی پارٹی پر بھی کہا کہ نہیں بولنا ہے. میں حق بات کر رہا ہوں. جو ہم پر ظلم کرے گا, ہم اتنا طاقت رکھتے ہیں کہ ظلم کا دفاع کرنے کی طاقت بھی اللہ نے ہم سب کو دی ہے. ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. اسلام خود کہتا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے, ہاں کوئی آپ کی ایک آنکھ پھوڑنے کی تیاری میں, آپ اس سے دب مت جاؤ, بلکہ مساوات, عدل و انصاف. ہمارے نبی نے یہ تعلیم پوری دنیا کے انسانوں کو دی ہے. پہلے تو کسی کو مارنا نہیں ہے, کسی کو ستانا نہیں ہے, لیکن آج آئے دن ظلم زیادتیاں بڑھتے جا رہی ہے. ہر چیز میں تعصب. ہاں ہمارا ہے تو قریب کرو, دوسرے قوم کا ہے تو دور کرو, یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلم قوم ہوشیار, عقل مند, سمجھدار بن کر اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیں اور اپنے حق کو مانگتے رہے. ہمارا حق ہے, ہمارا حق ہم کو انشاءاللہ مل کر رہے گا. کہا انشاءاللہ. دنیا کی کوئی طاقت ہمارے حق کو ہم سے چھین نہیں سکے گی, اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے جو پورے کروڑوں انسانوں کو پال رہا ہے. سب کا بادشاہ وہ اللہ ہے. یہ تو چھوٹی موٹی کرسی ہر ایک کو 2 سال 5 سال کے لیے ملتی ہے, بعد میں وہ چھوٹ جاتی. کئی کرسیاں والے آئے
اور مٹی میں چلے گئے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے میری کرسی ایسی کرسی ہے, میری کرسی کو دنیا کا کیا, پوری دنیا کے جتنی 18,000 مخلوقات ہے, اللہ کی کرسی کو کوئی دھکا نہیں لگا سکتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کی طاقت اتنی پاورفل طاقت ہے, اس طاقت کے سامنے سب میزائل فیل ہیں, اس لیے کہ پورے دنیا کا نظام تنہا وہ اللہ چلا رہا ہے. لیکن کمزوریاں ہماری ہے کہ ہم نے اس اللہ کو بھی بھلا دیا ہے. یہ میسیج بھی میں سب تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس اللہ کو بھی یاد رکھیں, تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے, اپنے اخلاق کو بلند کرے, اور کہاں اپنے کردار کو بلند کرے, اور اس ملک ہندوستان میں رہ کر کہاں کہ ہم کو کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے, لوگوں کے بہکاؤ میں نہیں آنا ہے, بلکہ ہم کو اپنی قوم کے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے. ہمارے اندر گندی عادت بھی یہ ہے کہ کوئی ہمارا آگے بڑھتا ہے اس کو نیچے لاتے ہیں. ہاں, کوئی ہمارا ایک نمائندہ حکومت تک کے کب پہنچے گا؟ میں یہاں کتنی بھی چلا کے بات کروں آپ سن لے, لیکن وہاں ہماری جب میٹنگ ہوگی, مشورہ ہوگا, مشورے میں ہمارا آدمی نہیں ہوگا تو ہمارا کیسے وہاں پر کام ہوگا؟ یہاں کتنا بھی چلاؤ, میرا حلق سوکھ گیا, آپ سن کے سدھ ہو گئے, 2 گھنٹے سے بیٹھے بیچارے اپنے قربانی کو دبا کے. کس کو پیشہ, مجھے بھی آ رہی تھی, آپ کو بھی سب تقاضے, انسان ہے, اللہ نے سب کو تقاضے لگائے. اب یہاں میں کتنا بھی چلاؤں لیکن وہاں ہمارا کوئی پہنچانے والا ہی نہیں. ارے بھائی یہ مائک ہے, اس کا وائر یہاں کاٹ دیا, آواز پہنچے گی؟ فورچونر گاڑی 50 کروڑ کی ہے, کتنے بھی 1 کروڑ کی ہے یا 50 لاکھ کی ہے, اس میں 5 روپے کی ہوا نہ ہو تو فورچونر آپ کی چلے گی روڈ پر؟ ارے بولو نا, نہیں بولے. 50 لاکھ کی گاڑی, اس کے ایک ٹائر کو پنچر کر دو, وہ گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. ایسا ہمارا نمائندہ جب تک کہ سنسد بھون میں اور منترانہ میں نہیں رہے گا, ہم کہتے یہ وہ, اس کو بڑھاؤ, اس کا ساتھ دو. ارے غلامی چھوڑ کر اپنے سچے پکے انسان کو جو ہمارا ہمدرد ہو, یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں, ایک دوسرے کی غلامی چھوڑ کر کچھ آگے بڑھو, اپنے قوم کے لیے, اپنے سماج کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اور کہاں کہ اپنے لوگوں کے لیے آگے بڑھنا ہے. تو کوئی سچا پکا انسان رشوت لینے والا نہ ہو, بکنے والا نہ ہو, 2 روپے کی چائے میں اور 10 روپے کی چائے میں بکنے والا نہ ہو, بلکہ کہا جو بکتا ہے پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہمارے اسلاف بکتے نہیں تھے, ورنہ انگریزوں نے تو بہت ان کے سامنے رکھا, سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے. آپ کو جو کمپنی انہوں نے کھولی تھی, اس کا مینیجر بنا دیں گے, اس کا باس بنا دیں گے. نہیں, ہمارے ملک کی جب بات آئی, ہم کو کمپنی نہیں چاہیے, کروڑ روپے نہیں چاہیے, گاڑی نہیں چاہیے, ہم تو کہا اپنا خون, اپنا پسینہ, اپنا جان, اپنا مال, اپنا وقت اس ملک ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے لگائیں گے. تو ایسا سچا پکا رہبر ڈھونڈو, یہ غلامیاں چھوڑ دو, بکنا چھوڑ دو, صحیح کام کرنا شروع کر دو, اس اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. کہاں ابھی ہمارے بھائی نے شعر میں جو بات ان کو ہم کو کہنی چاہیے تھی, ہماری بات انہوں نے کہی کہ جس قوم میں خود جاگنا نہ آئے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ہمارے اندر کیا ہے, جاگنے کی عادت نہیں. کوئی آگے بڑھ رہا ہے, اس کو نیچے لاؤ, یہ بہت مڑ رہا ہے, اس کے پر کاٹ دو. جیسے انگریزوں کی بھی چال تھی نا, انہوں نے کہا ایک کھیکڑے کو کہا 2 کھیکڑے ملا کے اندر ڈال دیا, اور ایک کھیکڑا جب آگے بڑھ رہا ہے, دوسرا کھیکڑا اس کی ٹنگڑی پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہے. ہمارے اندر بھی یہ عادتیں آ رہی ہے. کوئی اچھا انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے, ہم اس کو نہیں بڑھاتے, نہیں کھلا گنڈا ہے اس کو آگے بڑھاؤ, ہمارا کام ہوگا. وہ خود کا بھی نہیں کرے گا, دوسروں کو بھی نہیں کرنے دے گا. اچھے لوگوں کو کہاں ہے, ہم درد بن کے درد نہ باتا تو کیا جیے, ہم درد بن کے درد نہ باتا تو کیا جیے. مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے, جیتا ہے وہ جو مر چکا ہے غیر کے لیے. میں کئی علاقوں میں جاتا ہوں, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاتا ہوں, میں نے دیکھا, مجھے رونا آیا. آج بھی کتنے غریب پسماندہ علاقے میں لوگ ہیں, چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں رہ رہے, اور ہمارے قوم کے لیڈر, ان کا سنڈاس 5 لاکھ کا ہے ہگنے کا, 100 منٹ ہگنے کے لیے وہاں جا رہا ہے, وہاں لائٹنگ 50 کلر کی پھنسی لگائی. ہر بات سب کو بری لگتی ہے, ورنہ ملک ہندوستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا. اگر سب کا حق سب کو دیا جائے, یہ قوم کے اندر ایک شوش لے آگے, غریبوں کا حق کھا کے ان کے بنگلے بن رہے, ان کی گاڑیاں بن رہی ہے, کسی کا حق کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. تو ہم طے کریں کہ ہم ایک دوسرے کا حق بھی دیں گے, غریبوں پہ دھیان دیں گے, دواخانوں میں جائیں گے, گھاٹیوں میں جائیں گے, تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے, اور رشوت سے ہم پرہیز کریں گے. کہا انشاءاللہ, کہا ہمارا حق ہم کو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. ہم حقدار ہیں, کرایہ دار نہیں ہیں. میں تحصیلدار صاحب سے بھی
ادب کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہماری فائل جب یہاں لیں گے، ہمارے سب بھائی، ہر سماج کے لوگ یہاں آئے ہیں ہمارے پریم اور محبت کے اندر، تو ہماری فائل وہاں تک کے پہنچنی چاہیے، ورنہ اس کو رکھ کے ردی نہ بنایا جائے، ورنہ 3 مرتبہ ایسا ریزرویشن ہوتے رہا، لوگ کم ہوتے رہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم کم ہمتی کے شکار ہیں۔ یہ قوم ایسی ہے، ابھی کوئی گڑگڑی بجانے والا، ناچنے والا آیا تو ان کو بلانے کی ضرورت نہیں، سب جمع ہو جائیں گے۔ اور جب اچھے کام کی باری آتی ہے تو قوم پیچھے ہٹتی ہے۔ کہیں بھی آپ دیکھ لینا، اچھائی کے لیے کم لوگ ہوتے ہیں، برائی کو پھیلنے کو وقت نہیں لگتا۔ شراب کو پھیلانے کے لیے وقت لگا نہیں لگا، کوئی بولنے کو نہیں آیا، پرچار کرنے نہیں آیا، ہر گلی میں پی کے میں وزیر اعظم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، جب وہ پیتا ہے عقل اس کی معروف ہو جاتی ہے۔ تو یہ جمعیت علماء ہند نے پورے ملک ہندوستان میں اس پہ بھی تحریک چلائی کہ ہمارے ملک کے ہر سماج کے لوگوں کو میسج دیا کہ شراب نہیں پینی چاہیے، لیکن یہ حکومت نے پالیسی اختیار کی 200 میٹر روڈ سے ادھر رکھو، اور اس کو ڈائریکٹلی بند کرو، ختم کر دو، نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ لیکن یہاں تو چل رہا ہے آدھا ایسا آدھا ویسا، چلنے دو، تم بھی کھاؤ ہم کو بھی کھلاؤ۔ ارے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو کہا شراب ہمارے ملک ہندوستان سے مٹنی چاہیے، جوا مٹکا یہ سب گندی باتیں پورے ملک میں ہو رہی ہے، اور یہ کیوں؟ تعلیم نہیں ہے، جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے جہالت جلدی سے پھیل رہی ہے۔ جب تعلیم میں ہم آگے بڑھیں گے تو یہ جہالت ختم ہوگی اور ہمارا ملک ہندوستان ترقی کرے گا۔ ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے، اسی کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔